نیٹ کا ایگزام ہونے والا ہے، شاید 11 اگست کو نیٹ کا ایگزام ہو رہا ہے۔ اس کے لیے ان نے بچوں کے سینٹرز جو ہے وہ آؤٹ سائڈ اسٹیٹس رکھے، ہر ایک اسٹیٹ سے اس طرح کی شکایت آ رہی ہے۔ اسی طرح سے جموں کشمیر سے بھی بچے کہہ رہے کیونکہ سینٹرز جو ہے آؤٹ سائڈ اسٹیٹ رکھے گئے، 1000 کلومیٹر 2000 کلومیٹر کے فاصلے پہ رکھے گئے، تو ان کے لیے اتنی شارٹ نوٹس میں لاجسٹکس وغیرہ وہ ٹریول کرنا لگ بھگ ناممکن ہوگا۔ تو میں آپ کے ذریعے سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ سینٹرز جو ہے ایگزامینیشن کے لیے یا نیٹ کے ٹیسٹ کے لیے وہ اپنی اسٹیٹس میں رکھے جائے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ دوسرا یہ کہ کشمیر میں، جموں کشمیر میں جو اکیڈمک ایئر انہوں نے چینج کیا، اپنی من مرضی سے چینج کیا۔ جموں میں تو مارچ کا اکیڈمک ایئر جو مارچ سے شروع ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ سے ویسے ہی چلا آتا ہے۔ کشمیر ویلی میں ویدر کے لحاظ سے ہماری جو اینول ویکیشن ہوتی ہے وہ ونٹر ویکیشن ہوتی ہے، اور ہمارا اکیڈمک ایئر جو ہی شروع ہوتا ہے تو اس کے امیڈیٹ بعد ہی ہمارا ایئرلی ویکیشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو ویکیشن کا جو پرپز ہوتا ہے وہ سرو ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ونٹرز پرولونگڈ ہوتے ہیں، ہماری سمر ویکیشن نہیں ہوتی ہے، ہماری ایئرلی ویکیشن جو ہے وہ ونٹر ویکیشن ہوتی ہے۔ انہوں نے اکیڈمک ایئر جو چینج کیا، جو مارچ میں لایا، اس سے ایک تو ویکیشنز کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی ختم ہوا، وہ پرپز سرو نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا بچوں پہ جو ہے وہ ڈبل ایفرٹس کا جو ہے ان پہ لوڈ پڑتا ہے۔ تو ان سے گزارش ہے کہ وہاں کے کلائمیٹ کو، وہاں کی جیوگرافی کو نظر میں رکھتے ہوئے اکیڈمک ایئر کو چینج کرے ایز اٹ واز ارلیئر۔ ہر چیز میں ایک نشان، ایک ملک وغیرہ یہ لانا، انریزنیبل چیزیں لانا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ کنٹریکچول لیکچرز جو ہے ہمارے ریاست میں، ان کے حوالے سے کوئی کلیئر کٹ سکیم لائی جائے، کلیئر کٹ روڈ لایا جائے، اور ایج ہوتے جا رہے ہیں ہمارے جو پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں، اسکالرز ہیں ہمارے، وہ کنٹریکچول بیسس پہ کام کر رہے ہیں ریاست جموں کشمیر میں۔ ابھی تک ان کے لیے، ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے ابھی تک نہ کوئی اسکیم ہے، نہ کوئی پالیسی ہے۔ ان کے لیے کوئی پالیسی لائی جائے، اور ایج ہو رہے ہیں بہت سارے، اور ایج ہو چکے ہیں، ان کی سروسز کو ریگولرائز کیا جائے اور اس حوالے سے کام کیا جائے۔ اسی طرح سے مائنورٹیز کے حوالے سے جو ابھی بات ہوئی، یہاں پہ جو اسکالرشپس تھی، فیلوشپس تھی، جو یہاں پہ سپورٹ اور ایڈ ملا کرتا تھا، وہ یا تو بند کیا گیا ہے یا 90% کے ٹیون تک، 90% کے حد تک وہ جو فنڈنگ کم کی گئی ہے۔ 10 اسکیمیں ایسی ہے جس سے مائنورٹیز پورے ملک میں فائدہ اٹھاتی تھی، ان اسکیموں کو، چاہے وہ مولانا آزاد اسکالرشپ ہو، چاہے وہ ہماری اسی طرح سے دوسری اسکیمز ہے، پڑھو پردیش، بیگم حضرت محل نیشنل اسکالرشپ اسکیم، نیا سویرا، نیا اڑان اسکیم، اسپیم اسکیم جو تھی ہماری، پردھان منتری جن وکاس کاریہ کرم جو تھا ہمارا، یا تو یہ بند کر دی گئی ہے یا 90% کی ٹیون تک ان کی فنڈنگ کم کر دی گئی ہے۔ یہ مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ مائنورٹیز نہ پڑھے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ایک جنگ لڑنا چاہتے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ، جو سراسر ناانصافی ہے۔ میں آپ کے حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اس پالیسی سے باز آئے، جو مائنورٹیز پیچھے رہ چکی ہے ان کو ایجوکیشن میں سپورٹ کیا جائے، فنڈنگ کی جائے، ان کا ہاتھ پکڑا جائے تاکہ وہ آئے، اس ملک میں کنٹریبیوشن کرے اور پڑھ لکھ کے اپنے صحیح مقام تک پہنچے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ وقت دینے کے لیے، میڈم چیئرپرسن، تھینک یو سو مچ۔